بریانی، پلاؤ، نہاری، قورمہ، کباب، کوفتے اور چٹپٹا باربیکیو، کھانوں کی خوشبوؤں سے محلے مہک اٹھے۔ بڑی عید پر گھر گھر بڑی دعوتوں اور مہمانوں کی تواضع کا اہتمام۔ ریسٹورنٹس میں بھی رش، ران روسٹ کرانے کے لیے دکانوں پر رش، قربانی سے فارغ ہونے والوں کی پیٹ پوجا جاری۔ عید الاضحیٰ کا پہلا روز مذہبی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ کراچی سے خیبر تک نماز عید کے بڑے اجتماعات، ملک قوم کی سلامتی و ترقی اور مظلوم فلسطینیوں کے لیے خصوصی دعائیں۔ صدر آصف علی زرداری نے نواب شاہ اور وزیر اعظم شہباز شریف نے نماز عید لاہور میں ادا کی۔ نواز شریف نے جاتی عمرہ میں نماز ادا کی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے نماز عید الاضحیٰ لاہور میں ادا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے سیاسی قائدین کو فون، عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ وزیر اعظم کا صدر آصف زرداری سے رابطہ، عید کی مبارکباد۔ بلاول بھٹو کو بھی فون کر کے مبارکباد دی۔ مولانا فضل الرحمان، چودھری شجاعت حسین، خالد مقبول صدیقی کو فون کیا۔ وزیر اعظم نے علیم خان، خالد مکسی، اختر مینگل، آفتاب شرپا اور ساجد میر کو بھی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی افواج پاکستان کے سربراہان کو عید کی مبارکباد۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز جنرل ساحل شمشاد مرزا کو فون، عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور امیر البحر ایڈمرل نوید اشرف کو بھی فون پر عید کی مبارکباد دی۔ بھارت کی کسی بھی اشتعال انگیزی کا فوری اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا دو ٹوک پیغام۔ کہتے ہیں جعلی فلیگ آپریشنز بھارت کے معمول کا سیاسی ہتھ کنڈا بن چکے ہیں۔ انتخابات کے بعد بھارت پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا اور کشمیری عوام کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آرمی چیف کی کشمیریوں پر بھارت کے جاری مظالم کی مذمت۔ کہا، ہمیشہ خطے میں امن و استحکام کی کوشش کی۔ آرمی چیف نے اگلے مورچوں پر تعینات فوجی جوانوں کے ساتھ عید منائی۔ مادر وطن کے لیے فوجیوں کے عزم اور بلند حوصلے کو سراہا۔ شہداء اور غازی قوم کے ماتھے کا جھومر۔ عید کی خوشیوں میں ہم عظیم سپوتوں کو نہیں بھولے۔ قوم کا شہداء کو خراج عقیدت۔ شہداء وطن کی قربانیاں تا قیامت یاد رکھی جائیں گی۔ شہداء کے پیارے بھی انہیں یاد کر رہے ہیں۔ سروں سے گھنے سائے چھننے پر بھی سراپا صبر بننے والی مائیں، بہنیں، بیویاں اور بیٹیاں بھی قابل فخر ہیں۔ لیفٹیننٹ شہاب حامد باجوہ شہید کے والدین کا اپنے بیٹے کی یاد میں جذباتی پیغام۔ کہا، شہداء کی قربانی کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ عید کے موقع پر بیٹے کی بہت یاد آتی ہے۔ میری عید میرے ملک کے نام۔ عید ہو یا کوئی بھی تہوار، رینجرز بھی دفاع وطن کے لیے ہمہ وقت الرٹ۔ کہتے ہیں وطن کی حرمت اور حفاظت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ایف سی کے جوان بھی وطن پر نثار ہونے کو تیار۔ فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا نارتھ کے جوانوں نے عید پاک افغان بارڈر پر منائی۔ ملک کے ٹاپ کلاس ڈاکٹرز نے بھی روایت کو برقرار رکھا۔ لاہور کے دو بڑے اسپتالوں میں مریضوں کے ساتھ عید منائی۔ وی سی فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے وی سی محمود ایاز نے گنگا رام اور میو اسپتال میں مریضوں کے ساتھ عید منائی۔ ڈاکٹر اور طبی عملہ بھی عید کے روز خدمت میں مصروف۔ جانور کی قربانی پر کچھ بچے خوش تو کچھ اداس۔ چند دن بچڑے اور بکروں کی خدمت کی۔ قربانی کے باعث جانوروں کے بچھڑنے پر بچے اداس۔ میں نے اپنے بکرے کا نام سنوئی رکھا تھا، روز اس سے کھیلتی تھی۔ ننھی پری کا کہنا ہے کہ بکرے کی قربانی کا اسے دکھ ہے۔ قربانی کی کھالیں اور علائشیں اٹھانے کے لیے بڑے شہروں میں بڑے آپریشنز۔ لاہور، کراچی اور دیگر شہروں میں متعلقہ محکموں کے اہلکار متحرک۔ گھروں، محلوں، ویسٹ پوائنٹ سے علائشیں اٹھانے کا سلسلہ جاری۔ اسلام آباد میں وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر زیرو ویسٹ آپریشن مکمل۔ 1750 ٹن علائشوں کو مناسب طریقے سے اٹھایا اور تلف کیا گیا۔ گزشتہ برس پہلے روز 1676 ٹن علائشیں تلف کی گئیں۔ بڑی عید پر بچوں کی بڑی خوشیاں۔ قربانی کے بعد بچوں کی سیر تفریح۔ فیملی کے ساتھ تفریحی مقامات پہنچے۔ جھولے، اونٹ اور گھڑ سواری سے لطف اندوز۔
کئی شہروں میں رات گئے بھی تفریحی مقامات پر رش، بچے عیدی لٹانے میں مصروف رہے۔ آصفہ بھٹو سے عید الاضحیٰ پر خواتین اراکین اسمبلی کی ملاقات، شازیہ کریم سنگھار، سعدیہ جاوید نے زرداری ہاؤس نواب شاہ میں ملاقات کی، تنزیلہ قمرانی، ہیر سوہو، ریحانہ لغاری بھی ملاقات کرنے والوں میں شامل۔ آصفہ بھٹو نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ خواتین کے حقوق کو اولویت دی۔ مسلم لیگ نون پنجاب میں پیپلز پارٹی سے معاہدوں پر عمل نہیں کر رہی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ ملک کو بدنام کرنا اور ملک دشمنی کرنا کسی سیاستدان کو زیب نہیں دیتا۔ نون لیگ سے پیپلز پارٹی کے مذاکرات چل رہے ہیں، ملک کی بہتری میں فیصلے ہوں گے۔ پہلے ان کو ان کے اپنے گناہوں پہ معافی مانگنی چاہیے کہ اپنے بات کی پی ٹی آئی کی کہ جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے پہلے اس کی معافی مانگے اور پھر جو ہے ڈیفینیٹلی آگے جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں معافی مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اپنی غلطی ماننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اپنے گناہ ماننے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ کچھ بھی ہو جائے میں منشیات فروشوں کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن کروں گا، اور اس کو میں جہاد فی سبیل اللہ سمجھ کر کر رہا ہوں۔ اس سے میرے اللہ تعالیٰ کو پتہ اور میرے بیچ میں آئی ہے۔ پی ٹی آئی کو اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، پیپلز پارٹی ظلم کے خلاف آواز بلند کرے گی۔ شرجیل میمن نے نماز عید ٹنڈو جام میں ادا کی، نماز عید کے بعد قربانی بھی کی۔ میرا نہیں خیال کہ جب ایک الیکشن کے نتیجے میں ایک نظم قائم ہو چکا ہے، حکومت قائم ہو چکی ہے اور الیکشن کے رزلٹ کو تمام جماعتوں نے تسلیم کر لیا ہے، یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ اس سے پہلے بھی غالباً تیسری پارلیمنٹ ہوگی جو اپنی مدت پوری کرے گی۔ تو جمہوریت کے لیے یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ حکومت جو ہے وہ کوئی مدت پوری کرے نہ کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آئینی طریقے سے کوئی بھی کسی کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد کر سکتا ہے۔ پی ٹی آئی الیکشن تسلیم کر کے ہی پارلیمنٹ میں ہے، دھاندلی کا شور صرف کمپنی کی مشہوری کے لیے ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ حکومت مدت پوری کرے یا نہ کرے، پارلیمنٹ کو پوری کرنی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کی مصالحت اور جمہوریت پسندی اپوزیشن کی سیاست پر غالب آئے گی۔ مناسک حج میں رمی کے پہلے دن بادلوں کا مکہ کا رخ، بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ رمی جمار کی ادائیگی کے لیے آنے والے حاجیوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، بارش کو رحمت قرار دیا۔ وفاقی وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین کا وادی مینا میں پاکستانی مکاتب کا دورہ، حجاج کرام سے ملاقات، خیموں میں سہولیات کا جائزہ لیا۔ چودھری صالح حسین نے حج پر سعودی حکومت۔ دنیا میں عید کی خوشیاں، غزہ میں اپنوں کے بچھڑنے کا غم، اسرائیل کے وحشیانہ حملوں میں مزید 41 فلسطینی شہید، وسطی اور جنوبی غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملے، 5 فلسطینی بچے بھی شہید ہو گئے۔ القسام بریگیڈ سے جھڑپوں میں مزید 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ دنیا کے سب سے بڑے قتل عام اور نسل کشی کے باوجود اسرائیل غزہ پر قبضے کا ناپاک مشن پورا نہ ہونے پر بوکھلا اٹھا۔ نتنیاہو نے غزہ جنگ کو ناکام قرار دیتے ہوئے جنگی کابینہ تحلیل کر دی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ غزہ پر مستقبل میں حکمرانی کے لیے حکمت عملی تمام تر کوششوں کے باوجود کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوئی۔ جو بائیڈن کو ٹرمپ سے شکست کا خوف لاحق، امریکی صدر جو بائیڈن کی انتخابی ٹیم نے $50 ملین کی اشتہاری مہم سے آغاز کر دیا۔ اشتہاری مہم میں ڈونلڈ ٹرمپ کی سنگین سزا کو نمایاں کرنا شامل ہے۔ امریکہ کے سب سے بڑے سرجن نے بچوں کے سوشل میڈیا استعمال کو ایمرجنسی کی حالت قرار دے دیا۔ امریکی سرجن جنرل کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا ایپس بچوں کے لیے شدید خطرہ ہیں، بچوں کے سوشل میڈیا ایپس استعمال کرنے پر پابندی لگائی جائے۔ ڈاکٹر وویک مورتی کا کہنا ہے کہ سگریٹ نوشی اور الکوہل کی طرح بچوں کے سوشل میڈیا ایپس استعمال کرنے پر بھی پابندی لگائی جائے۔ گلوکار ملکو اور سارا الطاف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل۔ گلوکار ملکو اور سارا الطاف کو لندن جانے سے روک دیا گیا۔ دونوں گلوکاروں نے سیاسی تنظیم کے لیے گانے گائے تھے۔ بڑی عید پر ڈبل دھماکہ، پاکستانی نژاد برطانوی گلوکار چاہت فتح علی خان نے بدو بدی 2 گانا ریلیز کر دیا۔ ویڈیو یوٹیوب کی بجائے دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر شیئر کر دی۔ پاکستانی اداکاروں کی بھی مداحوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔
پی ٹی وی فلم انڈسٹری اور تھیٹر کے معروف ستاروں نے عید جوش و خروش کے ساتھ منائی. سوشل میڈیا پر عید کی تیاریوں، ملبوسات، قربانی کے جانور اور دیگر تصاویر شیئر کیں. مسرت بھرے پیغامات بھی پوسٹ کیے. اداکاروں نے فلسطینیوں کو یاد رکھنے کی